يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد كل ذرة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. معزز سامعین حضرات، آج رجب المرجب کی 7 یا 8 تاریخ ہے، غالباً 8 ہے. رجب کا مہینہ انتہائی برکت والا مہینہ. حدیث مبارک میں آتے الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. وشعبان شہری، اور شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی فرماتے میرا مہینہ ہے. ورمضان لامتی، اور رمضان المبارک میری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت، رحمت، مغفرت، عتق من النار کا مہینہ ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ رجب کو ہمارے لیے برکت کا مہینہ بنا دے، شعبان کے مہینے میں ہماری مغفرتیں بھی فرما دے، اور رمضان کا مہینہ بھی ہمیں عطا فرما دے. تو رجب کے مہینے میں مدارس دینیہ پورے ملک میں اسباق، وہ طلباء جو 8ویں درجے میں ہوتے ہیں، باقی طلباء کے بھی پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر 8واں، 8ویں درجے میں دورہ حدیث ہوتا ہے. اس دورہ حدیث کہ ختم بخاری پر پورے ملک میں بیانات ہوتے ہیں، پورے ملک میں. کل میرا بیان تھا توسہ شریف میں، اسی نسبت سے پرسوں انشاءاللہ سرائے مہاجر میں، پھر اس کے بعد پتوکی میں، قصور میں، پھر اس کے بعد لاہور میں. یہ ختم بخاری، اختتام بخاری شریف، جو حدیث مبارک کی انتہائی فضیلت والی کتاب ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتابوں یعنی کتاب قرآن مجید کے بعد آ گیا ہے. خالد آ گیا ہے. قرآن مجید کے بعد اصح الکتاب تو بخاری شریف کو کہا گیا ہے. علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے کہا ہے. اور حدیث کی تعریف میں کر دوں پہلے کہ حدیث مبارک کہتے کس کو ہیں جی؟
کل بھی میں نے یہ بیان آنے والے پروگراموں میں بھی یہ بیان چلیں گے. تعریف حدیث وہ کیا چیز ہے جی؟ حدیث مبارک کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو تو پتہ ہے جو کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے. حدیث جو ہے حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کتاب اللہ اور حدیث حدیث رسول اللہ. حدیث مبارک کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو حدیث کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، جو حالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. آپ کی سیرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت غمی، چال اتوار، گفتار، کردار، اخلاق، رہنا سہنا، کھانا پینا، اس کو سیرت کہا جاتا ہے. یہ بھی رسول اللہ کی حدیث ہے. آپ کی تقریر کا معنی بتلاتا جاؤں. تقریر کا معنی یہ ہے، آپ تو کہیں گے کہ تقریر تو کریں، میں جس طرح تقریر کر رہا ہوں، یہ تو باتیں ہیں، اقوال ہیں. تقریر کا اصل معنی کیا ہے؟ تقریر کا اصل معنی یہ ہے، مفسرین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، علماء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک، اتقیاء کے نزدیک، صلحاء کے نزدیک، ائمہ مجتہدین کے نزدیک، تابعین کے نزدیک، تبع تابعین کے نزدیک، تقریر کا معنی ہے جو عمل، جو کام کسی صحابی نے کیا ہے، کسی صحابی نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، یا وہ عمل کر کے آیا اور رسول اللہ کو بتایا میں نے یہ کام کیا ہے، تو آپ نے کسی صحابی کا عمل دیکھا ہے، عمل کام دیکھا ہے، اس کے حرکات سکنات دیکھے ہیں، اس کے افعال دیکھے ہیں صحابی کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی، یا خراج تحسین پیش کر دیا، یا آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اگر آپ نے منع کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں، تو اس کو حدیث نہیں کہا جائے گا. بعض صحابی کوئی ایسا کام کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، تو اس کو حدیث نہیں کہا جائے گا. جو پسند آیا، آپ مسکرا دیے، شاباش دے دی، خاموشی اختیار فرما دی، یہ حدیث بن گئی ہے. بات سمجھ آئی ہے ذہن؟ یہ علماء کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں، طلباء کے لیے ہوتی ہیں. تقریر میں ایک بات بتا دوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی نماز ہے، آپ نے سورۃ فاتحہ شروع فرمائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ. اب سورۃ فاتحہ مکمل فرمائی، آپ نے فرمایا آمین. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی آمین کا لفظ کہہ دیا.
تھوڑا سی آواز میں، تھوڑی سی آواز، یہ بھی حدیث بن گئی۔ پھر آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کو چاہیے امام بھی پڑھے لیکن مقتدی کے لیے ضروری ہے مقتدی کہے ربنا لک الحمد۔ کیا کہو گے؟ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ مقتدی تو ضرور کہے اور امام بھی کہے، امام بھی کہے، لیکن مقتدی کے لیے ضروری ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب کچھ تیرے لیے، تمام خوبیاں اللہ تیرے لیے، اے اللہ جانی عبادت بھی تیرے لیے، جسمانی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے، زبانی عبادت بھی تیرے لیے، روحانی عبادت بھی تیرے لیے۔ اس کا معنی ہے ربنا لک الحمد۔ کہا کرو، کہا کرو، اکثر لوگ نہیں کہتے۔ جب بھی امام کہے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہے، چاہے عصر کی، مغرب کی، عشاء، صبح کی، سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی فوراً کہے ربنا لک الحمد۔ اب صحابہ تو یہ فرما رہے ہیں ربنا لک الحمد، ایک صحابی آپ کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا، بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، اس رب کی تعریف کرتا ہوں جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، وہ رب، وہ اللہ، اسی کی تعریف، اسی کی خوبیاں، اسی کی عبادت۔ تو ایک صحابی جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے فوراً یہ لفظ کہا ربنا لک الحمد، فوراً پھر اس کے بعد فرمانے لگے حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، اللہ، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ آپ نے یہ لفظ بتایا نہیں تھا ان کو، صحابہ ابھی فقط ربنا لک الحمد فرما رہے تھے، لیکن اس صحابی کی زبان سے جاری ہوا ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، اللہ، یہ لفظ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، پیچھے جو کھڑا ہوا تھا، سلام جب پھیرا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پوچھا کون تھا جو ربنا لک الحمد کے بعد یہ لفظ کہہ رہا تھا؟ وہ صحابی پہلے تو ڈر گیا، اوہو شاید میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں کہا، نہیں کہنا تھا شاید، کانپتا جا رہا۔ آپ مسکرا دیے، فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، آہا، نبی تو نبی تھے۔ صحابی سے فرمایا پریشان نہ ہو، جب تو کہہ رہا تھا ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، میں دیکھ رہا تھا آسمان سے ملائکہ اتر رہے تھے، زمین کے ملائکہ، مسجد کے جو ملائکہ تھے جمع ہو گئے، تیرے ان لفظوں کو اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس لیے میں نے پوچھا یہ لفظ کس نے کہا، ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، اللہ، اللہ کو یہ لفظ بڑے پسند ہے، ملائکہ کو یہ لفظ اتنے پسند ہے کہ سات آسمانوں سے لے کر عرش معلیٰ تک پہنچانے والے بن گئے۔ تو یہ حدیث بن گئی، آپ نے
خوشخبری سنائی اس صحابی کو کہ خیر کا لفظ تو نے کہا، برکت کا لفظ کہا، رحمت کا لفظ کہا، عمل صحابی کا ہے، عمل صحابی کا ہے، لفظ اس صحابی نے بیان کیے، لیکن اللہ کے نبی سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پوچھا بھی تو آپ نے فوراً فرمایا اللہ کو یہ لفظ بہت پسند ہیں، اور ملائکہ اس کو آسمان کی طرف لے کے جا رہے تھے، ملائکہ کا جھمگھٹا تھا، جمع تھے ملائکہ، کوئی ادھر سے پکڑتا تھا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، اور آسمان کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس لیے میں نے پوچھا کون ہے، تو یہ صحابی کا عمل بھی حدیث بن گیا۔ سمجھے ہو کہ آپ نے خراج تحسین پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی، پسند فرمایا۔ تو جس صحابی کا عمل اللہ کے نبی کو پسند آیا، وہ اللہ کو پسند آیا، جو اللہ کو پسند آ گیا تو وہ حدیث بن گیا۔ سمجھے ہو نا جی؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ کے اقوال، جو کچھ آپ نے بیان فرمایا، افعال، جو عمل کیا اللہ کے نبی نے، آپ کے احوال جو آپ پر گزری، مثلا احد کے اندر، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں کھڑے ہیں، تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، پتھر برس رہے تھے، اللہ اکبر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ آ کے لگا یہاں ماتھے میں، رخسار میں تیر آ کے لگا، دوسرے رخسار سے نکل گیا، نیزہ لگا تو خون کے فوارے چھوٹ گئے، آپ یوں خون کو پکڑتے ہیں، یوں، اللہ اللہ، دیکھ تو صحیح۔ صحابی سے فرماتے ہیں جاؤ اس کو لے کر جاؤ، کہیں ایسی جگہ پر رکھو جہاں کسی کا پاؤں نہ آئے، نبی کا خون ہے، اللہ اکبر، نبی کا خون ہے، زمین پر نہ کسی ایسی جگہ پر، پاک جگہ پر، صاف جگہ پر۔ وہ صحابی لے کر خون یوں کو لے کے جا رہا ہے، ادھر دیکھتے ادھر، کہیں بھی جگہ کو اس کو خاص نظر نہیں آئی، اس نے خون کو پی لیا، اللہ اکبر، اللہ، خون پی لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے جب وہ واپس آیا، کہاں رکھ کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جس جگہ پر رکھنا چاہ رہا تھا، ادب کے خلاف سمجھا، احترام کے خلاف سمجھا، اکرام کے خلاف سمجھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے خون کو زمین پر یا پہاڑی پر رکھ دوں یا درخت کے اندر، تو میں نے پی لیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا میرا صحابی، اللہ نے جہنم کی آگ تجھ پر حرام کر دی، تیری نسل پر بھی حرام کر دی، اللہ، تیری نسل پر بھی حرام کر دی، نسل پر بھی حرام کر دی۔ معمولی بات نہیں، یہ بھی حدیث بن گئی، یہ بھی حدیث بن گئی جو آپ نے خراج تحسین پیش کیا۔ میں احوال بیان کر رہا ہوں، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گزر رہی تھی، 70 صحابہ کے ٹکڑے پڑے ہیں، اللہ، آپ کے چچا حضرت حمزہ کے 17 ٹکڑے، ناک کاٹا، آنکھیں پھوڑی، زبان کاٹی، ہونٹ کاٹے، ہاتھ کاٹے، جگر چیرا، ہائے، معمولی بات نہیں، پاؤں کاٹے، کان کاٹے، 17 ٹکڑے، اور پھر سینہ چاک کر کے جگر باہر نکالا گیا، اس کو چبایا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے اس کو یوں پھینکا گیا تھوک کر، اللہ، جو آپ پر گزری، اس کو احوال کہتے ہیں، اس کو احوال کہتے ہیں۔ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، اللہ، اے کریم اللہ، اگر تو اس حال پہ راضی ہے تو تیرا نبی محمد الرسول اللہ بھی اس حال پہ راضی ہے، اللہ،
کہیں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے چہرے پر ابو جہل تماچے مار رکھا ہے، چھوٹی بچی ہے، زمین پر گر گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں، رونے لگی، آواز گئی۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما تھے، جس دروازے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی تھی، فوراً اللہ کے نبی دروازے پر آئے۔ سیدہ فاطمہ گری ہوئی پوچھتے ہیں لما تبکی یا بنتی، او میری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابو جہل گزر رہا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا آئین ابو کا، تیرا ابا کہاں ہے؟ آئین ابو کے فاطمہ، ابا کہاں ہے؟ میں نے یہ جواب دیا ما ادری، میں نہیں جانتی۔ اس نے زور سے تماچا مارا، میں زمین پر گر گئی۔ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اولاد ہے، اولاد کا غم والدین برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اولاد کو بھی چاہیے کہ ابا کے منہ پر تماچے نہ مارے نا، ابا کو دھکے نہ دے نا، دوستوں کی وجہ سے ہے، ابا کو گالیاں نہ دے، ابا کو آنکھیں نہ دکھائے، غصہ نہ کرے۔ ہاں، قرآن میں بار بار والدین کے لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ کئی مقام پر اللہ فرماتے میں وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، خبردار والدین کے سامنے غصے کے الفاظ استعمال نہ کر، غصے کی نگاہ سے نہ دیکھ۔ اللہ، امی کو دھکے نہ دے، لاتے نہ مار، لیکن اب تو ہر روز اللہ اکبر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن پڑھیں تو صحیح مسلمانوں، قرآن سمجھو تو صحیح، قرآن پر عمل کرو تو صحیح۔ اللہ کی قسم یہ حالات جو پیدا ہو گئے وہ نہ ہوتے، یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب، ناراضگیاں، یہ بھوک اور فقر و فاقے، یہ مہنگائیاں، یہ حکومتوں کی طرف سے بدماشیاں، عیاشیاں، ظلم اور ستم ہو رہے ہیں مسلمانوں۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی ناراضگی آگے ناراضگی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، خبردار ابا بوڑھا ہو جائے یا امی بوڑھی ہو جائے، او کلاہما دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، بڑھاپے میں چچڑا پن بھی آ جائے گا، بات بات پر پوچھ بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، او بیٹا کدھر گیا تھا، کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، یہ کام کیوں کیا تھا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں تھا۔ تو خبردار ان حالات میں
تو نے اف کا کلمہ کہا، اف ابا، اف ولا تنہرہما، اگر اف کا کلمہ کہا تو تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا، ولا تنہرہما، غصہ نہ کر، دھکا نہ دے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ابا غلطی ہو گئی، معاف کر دے ابا، ابا معاف کر دے، ہائے امی معاف کر دے، غلطی ہو گئی پھر غلطی نہیں کروں گا، ہائے بیٹی کہے امی غلطی ہو گئی پھر نہیں کروں گی، ہائے لیکن بیٹیاں نہیں کرتی، بیٹے کرتے، بیٹے کرتے۔ ابا پڑا ہوا ہے بستر پر، بیمار ہے، بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا۔ ابا میرے پاس یہ وقت نہیں، میں دفتر جا رہا ہوں، دکان پر جا رہا ہوں، کام پر جا رہا ہوں، جب فارغ ہوں گا لے جاؤں گا۔ ابا پڑا ہوا ہے، سر میں درد ہے، بیٹا گولی لے کر آ، ذرا سر کو چاپی کر دے۔ ابا، بیٹی سن رہی ہے، وہ نہیں آیا، بیٹی دوڑتی ہوئی ہے، ابے کے سر کو پاؤں چاپی کر رہی ہے، ابے کو، بیٹے کو بلا رہا تھا، بیٹی دوڑتی ہوئی آ گئی، بیٹا چلا گیا، ہاں جی، استری کپڑے لگا کر، نیا جوتا پہن کر، وہاں سر پر کنگھی الٹی سین لگا کر، تکبرانہ انداز، نکلا راجا۔ کیا اللہ راضی ہو گیا؟ نہیں نہیں، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ بیٹی آتی ہے دوڑتی ہوئی، ابا کہیں جانے والا ہے، دفتر جا رہے، ابا مسجد کو جانا ہے، ابا کہیں کام پر جا رہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، ابا جوتا پہن رہا ہے، جو ہی دیکھی بیٹی کہ جوتا ذرا گندا ہے، مٹی آئی ہوئی ہے، بیٹی اپنی بہترین دامن سے، دوپٹے سے، نئے دوپٹے سے ابا کی جوتی کو صاف کر رہی۔ میرے ساتھ بھی، میرے ساتھ میرا بیٹا بیٹھا ہے، پوچھو میری بڑی بیٹی، کئی مرتبہ میں نے منع بھی کیا، نہ بیٹی میرا جوتا دوپٹے کے ساتھ صاف، نہیں ابا جی، ابا جی نہیں، دوپٹے کے ساتھ صاف کر دی، اپنے کپڑوں کے ساتھ مل کر صاف کر دیا۔ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹا وفات کے بعد، ابا کی وفات کے بعد ابے کو بھول جاتا ہے، لیکن بیٹی ہر وقت غم میں رہتی ہے، ابے کا غم رہتا ہے۔ کئی بچیاں آئیں میرے پاس، یہاں آ کر مجھے کہا 1 سال ہو گیا قاری صاحب، ابا فوت ہو گئے، میری راحت کی نیند ختم ہو گئی ہے، اب ابا فوت ہو گئے، میں بیمار ہو گئی، فلاں بیماری مجھے لگ گئی، دعا کریں اللہ مجھے صبر عطا فرما دے۔ لیکن کسی بیٹے نے یہ نہیں کہا، اسی بیٹی کو تو محروم کر رہا ہے میراث سے، ہائے ہائے، جو بیٹی تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، تیرے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کر رہی ہے، اس بیٹی کو تو میراث سے محروم کر رہا ہے۔ بیٹے کو تو دے دیا، بیٹی کو محروم کر رہا ہے کون؟ کہیں اللہ جنت سے تجھے محروم نہ کر دے، آئے آئے، جنت سے محروم نہ کر اپنے آپ کو، اللہ کی تقسیم ہے، میراث ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ مال پھر اللہ کی طرف جاتا ہے جو ہی انسان فوت ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اللہ، یہ میراث تیری اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، مالک اللہ بن جاتا ہے،
تو چلا گیا، پھر تو نے آنا نہیں. ہاں تجھے نہلا رہے ہیں، اب تو تجھے اتنی طاقت نہیں کہ تو اپنا غسل خود کر لے، یہ قمیص تو اتار لے، اتنی جرأت طاقت نہیں. پھاڑ کر نکالا جا رہا ہے قمیص، اور تجھے کفن پہنایا جا رہا ہے. غسل کے وقت کبھی ادھر ہائے تو پڑا ہوا ہے. مسلمانوں کبھی اس منظر کو سوچ لیا کرو، وقت آتا ہے ہر ایک آدمی پر آنا ہے، ہر ایک آدمی، چاہے وقت کا بادشاہ ہے، چاہے گدھا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، وقت کا ولی ہے، غصب ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، بدماش ہے، عیاش ہے، حرام خور، سب پر یہ وقت آئے گا آئے گا آئے گا. مسلمان ہے، کافر ہے، اس وقت کو بھلا نہیں ہے. موت کو یاد کر لیا کرو میرے بھائی، موت کو یاد کر لیا کرو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اس مال کا خود مالک بن جاتا ہے. تو گیا باز آئے ہے. جب ابے کا جنازہ اٹھتا ہے نا، ابا کہتا ہے اپنی اولاد سے، اولاد رو رہی ہے تو ابا کہتا ہے یا اولادی، او میرے بیٹے بیٹیوں سنو سنو، تب جب تم چھوٹے تھے میرے بیٹوں سنو، تو ایک مرتبہ تڑپتا تھا، تیری اماں اور میں 10 مرتبہ تڑپ جایا کرتے تھے. اللہ، تو بیمار ہوتا، تیری زبان سے اف کا کلمہ نکلتا، ہماری چیخیں نکل جاتی، تیری آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نکلتا، ہماری آنکھوں سے ندیاں بہہ جایا کرتی تھی. تیری اماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا. اللہ، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دکھ پر دکھ اٹھایا، تکلیف پر تکلیف اٹھائی، تو جوان ہو گیا، امی کو دھکے دے رہا، امی کو کہہ رہا ہو کتی ہے، او بدبخت کب مرے گی تو نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا. وہی امی جو دکھ اٹھایا کرتی تھی، یہ لفظ کہا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو صحت دے، عمر میں برکت دے، اللہ میری عمر بھی میرے بیٹے کے ساتھ لگا دے. اللہ کبھی سبھی سوچ لیا کر. پھر دودھ پلاتی رہی تجھے، تیری گنگیں صاف کرتی رہی، مسلمانوں کئی مہینے نہیں آیا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تو تمہیں دودھ پلاتی رہی. 6 سال 7 سال کی عمر تک تیرے کپڑے بھی دھوتی رہی ہے، بعد میں بھی دھوتی رہی، گندگی والے کپڑے دھوتی رہی. پیشاب کر دیا کرتا، تیرے پیشاب پر سو جایا کرتی تھی، کبھی ماتھے پر شکن بھی نہیں آیا. ہائے ہائے، خیال کرو مسلمانوں، والدین کو راضی کر لو. فرش پر ابا اور اماں راضی تو عرش پر اللہ بھی راضی، فرش پر ابا اماں ناراض تو عرش پر اللہ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض. اللہ، مولانا مدنی صاحب نہیں آئے؟ نہیں پہنچے، چلو ٹھیک ہے. میں بات کر رہا تھا آپ پر جو احوال گزرے طیف کے اندر، جو پتھر برستے تھے، اللہ کے نبی زمین پر گر جاتے، خون کے فوارے چھوٹ جایا کرتے تھے، پھر اٹھتے، یہ ظالم بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیتے، چلنے لگتے، پھر پتھر برستے تھے، پھر پتھر برستے تھے. اللہ، پھر آپ گر جایا کرتے. اللہ، آسمان کو دیکھ کر فرماتے، اللہ دیکھ تو صحیح، تیرے نبی کے کپڑے خون سے بھر گئے. اللہ،
اللہ تیرے نبی کے سر سے بھی خون بہ رہا ہے، اللہ تیرے نبی کے حسین اور جمیل چہرے پر بھی خون ہے، اللہ کہیں تو نے اپنے نبی کو بھلا تو نہیں دیا، کن ظالموں کے حوالے کر دیا؟ اللہ تو اس حال پہ راضی ہے تو تیرا نبی محمد بھی اس حال پہ راضی ہے، تو راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ او مسلمانوں، یہ احوال گزر رہے تھے، بدر کے میدانوں میں جو احوال ہیں وہ بھی دیکھ لو، مکہ کی سرزمین پر جب اللہ کے نبی پر گن ڈالا کرتے، اس کو بھی احوال کہتے ہیں، یہ بھی حدیث بن گئی۔ میں حدیث کی تعریف کر رہا ہوں، حدیث، اقوال، افعال، احوال، یہ احوال بیان کر رہا ہوں، احوال بیان۔ جو گن ڈالا کرتی تھی، اللہ کے نبی دھلے ہوئے کپڑے پہن کر تشریف لے جایا کرتے، اوپر سے گن ڈالتی، پھر اللہ کے نبی واپس گھر میں آتے، تھوڑا سا راستہ بدل دیتے، بیٹیاں رو کر فرماتی تھیں، ابا ابا اس گلی سے نہ گزرے، لیکن راستہ یہی تھا۔ ایک دن اس بوڑھی نے گند نہیں ڈالا، اللہ، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ سنو مسلمانوں، سنو نبی کی سیرت، سنو نبی کے احوال، سنو احوال، سنو احوال، سنو افعال۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ یہ بوڑھی بیمار نہ ہو، کہیں پتہ کریں کھانے پینے کا کیا انتظام اس کا ہوگا، کیونکہ اکیلی گھر میں رہتی ہے، اولاد اس کی نہیں۔ اللہ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ بوڑھی پوچھتی ہے کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوڑھی کانپنے لگ گئی، میری خیر نہیں ہوگی، میرا انتقام لیں گے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں، کوئی خدمت کرنے والا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی نہیں تو محمد خادم بن کر آیا کھڑا ہے۔ اللہ، آج تو امی کی خدمت بھی نہیں کر سکتا، ابے کی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ میں احوال بتلا رکھا، بوڑھی کہنے لگی میرے گھڑے کے اندر پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی خود گھڑا اٹھا رکھیں گے اپنے کندھے پر۔ امام الانبیاء، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ، پانی کا گھڑا بھر کر بوڑھی کے دروازے پر پہنچا رہے ہیں۔ اللہ، یہ آپ کے احوال ہیں۔ فرمانے لگے گھر کے صفائی کے لیے بھی میں آیا کروں۔ بعض مرتبہ اللہ کے نبی خود جھاڑو لے کر اس بوڑھی کے گھر میں صفائی بھی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ، آج تو اپنے گھر میں بھی نہیں کرتا۔ اب میں ایسا فرماتی، میں کبھی جھاڑو دے رہی تھی، اللہ کے نبی مجھ سے لے لیتے تھے، میں خود جھاڑو کر دیتا ہوں۔ جب آپ حکم فرماتے تھے میں چھوڑ دیتی تھی، جھاڑو دے دیتی تھی۔ آپ دروازے پر بھی، اپنے گھر کے دروازے پر، حجرے کے دروازے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صفائی فرماتے۔ صحابہ دوڑتے، کوئی ادھر سے پکڑتا، کوئی ادھر سے، یا رسول اللہ مجھے دے دو، یا رسول اللہ مجھے دے دو۔ میں چھوڑ دو، اترکو، چھوڑ دو مجھے اپنے حال پہ۔ میرے دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور جبرائیل تو انتہائی پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، تو کہیں میرے دروازے پر کوئی گندگی ہو تو جبرائیل کو تکلیف نہ ہو، محمد خود صفائی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔
کبھی کبھی روٹی بھی بنا لیتے تھے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ میں ہاتھ میں پیڑا لے کر بیٹھی اور میں عائشہ کیا بنا رہے ہیں، لیکن 3 مہینے کے بعد چولہا جلتا تھا، 2 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد کبھی کچھ کھانے کو نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، یا عائشہ کیا کچھ کھانے کو ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کو جواب میں عائشہ فرمایا کرتی تھی یا رسول اللہ آپ کی محبت تو باقی ہے، کھانے کو کچھ نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی آسمان کو دیکھ کر فرماتے اللہ تیرے نبی نے روزے کی نیت کر لی، میرا روزہ قبول فرما لے۔ اللہ ناشتے کے وقت صبح کی نماز کے بعد آپ کی عادت مبارک تشریف لاتے تھے، اگر کچھ کھایا پیا نہیں تو زوال سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہو۔ یہ مسئلہ بھی سن لو، رمضان کا روزہ وہ تو فرض ہے تو وہ نہیں اٹھ سکا، سحری نہیں کی، نماز کے بعد اٹھا ہے، صبح کی نماز نیت کر لے، روزہ ہو گیا تیرا۔ رات کو سوتے وقت نیت کر لے، تیرا روزہ ہو گیا۔ اور دوپہر سے پہلے، زوال سے پہلے، یا اللہ یہ تو رمضان کا روزہ ہے، فرض ہے، میں نے کھایا پیا تو کچھ نہیں، اللہ میں نے نیت کر لی، اللہ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے تیرا روزہ ہو گیا، تیرا روزہ بھی ہو گیا۔ یہ مسائل سن لیا کرو۔ الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ، رمضان لامتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا، مغفرت کا، رحمت کا، عتق من النار کا۔ لیکن ہمیں قدر نہیں۔ میں بات کر رہا تھا، احوال بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی پڑھو تو صحیح مسلمانوں، جو احوال گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، بتا کسی دکان پر دعوت کے لیے چڑھنے لگے دکان پر، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرق ہے، اس نے کوئی چیز اٹھائی اور یوں ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر یوں ہاتھ رکھتے تھے، یوں، اللہ میں نے معاف کیے، تو بھی معاف کر دے، تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ احوال ہیں، یہ حدیث ہے، میں احوال کی تعریف کر رہا ہوں، اقوال بھی حدیث، افعال بھی حدیث، احوال بھی حدیث، سیرت بھی حدیث، اور تقریر بھی ابھی بتا دیا میں، یہ حدیث ہے۔ 5 قسمیں ہیں حدیث کی، 5 قسم۔ آج کل یہی ختم بخاری میں پورے ملک میں علماء حدیث کا درس دے رہے ہیں، کل میں نے تو سے اس سے پیچھے اور کل پھر سرائے مہاجر میں، پھر اس کے بعد لاہور، یہی بیانات حدیث پر ہو رہے ہیں۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ تو میں احوال بتلا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر دندان شہید کرا کے کھڑے ہیں، اور پھر خون کے فوارے چھوٹ گئے، چچا کو ٹکڑے دیکھا، آسمان کو دیکھ کر فرماتے اللہ یہ چچا مجھے بہت پیارا تھا، ابا تو پہلے فوت ہو گئے تھے۔ پھر چچا کا جنازہ جب پڑھانے لگے، یہ احوال گزر رہے ہیں، تو ہر صحابی شہید کے ساتھ چچا کو ساتھ رکھا، اللہ اکبر، چچا کو ساتھ رکھا، رو رہے تھے۔ لیکن جنہوں نے شہید کیا تھا، جب وہ ایمان لے کر آنے لگے تو اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگا کر ماتھے کو بوسہ بھی دیا، اللہ تیرے نبی محمد نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دینا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ احوال ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی بات کر رہا تھا، مکمل کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، زمین پر پڑی، اٹھایا، بیٹی جاؤ چچا ابو سفیان کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے،
جاؤ چچا کے پاس اور اسے جا کر بتاؤ کہ ابا نے بھیجا ہے، ابو جہل نے میرے منہ پر تماچے مارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا ابو سفیان کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ہندہ کہہ دو رضی اللہ عنہ، ابھی یہ بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ انہوں نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کرا کر کلیجہ چبا کر رسول اللہ کے سامنے تھوکا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ایمان لے آئی، کیا میرا بھی ایمان قبول ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور قبول ہوگا۔ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا مسلمانوں۔ جب جانے لگی، اللہ کے نبی فوراً صحابہ سے فرماتے ہیں یہ وہ عورت ہے یا کانت اشدۃ فی الکفر، جب زمانہ کفر میں تھی، مشرکہ تھی، تو اپنے دین پر انتہائی سخت تھی، کفر میں بہت سخت تھی، اب ایمان لے کر آئی ہے۔ وہی شدت فی الاسلام، اسلام میں بھی ایسے سخت ہوگی۔ اللہ، معاف بھی کر دیا، ساتھ انعام بھی دے دیا۔ اللہ، جو ایمان لے کے گئی نا حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا، گھر میں بت پڑے ہوئے تھے، ان بتوں کو نکالا، فوراً دروازے پر آ گئی، بازار میں، مکے کے بازار میں، ان کو پاؤں کے ساتھ توڑ رہی۔ بدبختو، تمہاری وجہ سے ہم جہنم جا رہے تھے، آج محمد کی برکت سے جنت اللہ نے واجب فرما دی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ہندہ بہنی پوچھنے لگی، ذرا اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے لگتے ہیں، یہی لفظ جو ہے نا، پیار کے ساتھ بولا کرو، پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاق بھی، اخلاق بھی، پیار بھی، محبت کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ۔ بیویوں کو تو گت بنا دی ہم نے۔ کل بھی ایک ہر روز اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، جو بھی عورت روتی رہی، مار مار کے میرا سارا جسم اس نے زخمی کر دیا ہے۔ قاری صاحب میں جسم دکھا نہیں سکتی، میرا جسم آپ دیکھ لیتے۔ اللہ، ہائے ہائے ہائے، خدا کا واسطہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم من نسائکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ خیر کرتا ہے، خیر کا سلوک کرتا ہے، ان کے تانے سن کر ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، غصہ نہیں کرتا، ان پر ظلم نہیں کرتا، مارتا پیٹتا نہیں۔ سنو مسلمانوں، آج ہم نے یہ چیز عادت بنا لی، بات بات پر لڑنا، جھگڑنا، دھکے دینا، لاتیں مارنا، ڈنڈے سے بیوی کو مارنا۔ مسلمانوں، خدا کا واسطہ سمجھ جاؤ۔ اللہ، میں بات کر رہا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بات فرما دی، ابا نے بھیجا ہے۔ میں دروازے پر کھڑی تھی، ابو جہل کا گزر ہوا۔ ابو جہل نے پوچھا این ابو کی فاطمہ، او فاطمہ تیرا ابا کہاں؟ میں نے کہا ما ادری، میں نہیں جانتی۔ اس نے تماچے مارے، میں گر گئی۔ ابا نے بھیجا چچا کو کہہ دو، ابو سفیان کو۔ یہ بھی نبی کے اس وقت، نبی کے کفر میں تھے نا، کفر میں تھے، ابھی ایمان حضرت ابو سفیان نہیں لائے تھے۔ احد کے اندر کایا پلٹی تھی، خالد بن ولید کایا پلٹ دی تھی، اور آپ کو کتنی تکلیف ہوئی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت ابو سفیان، کہہ دو رضی اللہ عنہ اجمعین، رضی اللہ، کایا پلٹ دی تھی۔ لیکن جب یہ آئے، اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا، مکہ نے اپنا کلیجہ بھیج دیا ہے، مکہ نے کلیجہ بھیج دیا ہے، مکہ نے کلیجہ بھیج۔ صحابہ حیران،
کون سا کلیجہ آ گیا؟ تھوڑی دیر گزری، خالد بن ولید اور حضرت اکرم بن ابی جہل آ گئے، فرمایا یہ کلیجہ مکہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کلمہ پڑھا سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دو میں اس کا سر قلم کر دوں، خالد بن ولید کا۔ تو آپ نے فرمایا عمر خیال رکھنا یہ خالد بن ولید آج تو سر قلم کی بات کر رہے ہیں، کل اس نے کفار کے سر قلم کرنے ہیں، اس کا لقب بھی اللہ نے سیف اللہ رکھ دیا۔ اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار۔ حضرت سہیل کو جس وقت بدر کے میدان میں جب پکڑے ہوئے آئے، قیدی بن کر آئے، یہ کام کی باتیں سن لیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے دل میں آتی ہیں، جو پڑا ہوا ہے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ اگر کوئی گلاس میں اس کو پیس کر آپ کو دیتا اور آپ کے دل میں بیٹھ جاتا، لیکن کیا کریں، آپ تو آتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ جی یہ سن لیا کرو مسلمان، سن لیا کرو، دیگچے میں پکا کر آپ کو دے دیتے، ہاں بھائی کھا لو، یہ چیزیں دل میں بیٹھا دو، دماغ میں لگا دو کہ اسلام ایسا نہیں ملا، اسلام ہم ایسا نہیں ملا۔ تو میں بات کر رہا تھا، جو ہی حضرت ہندہ نے یہ بات سنی، پیار سے بیٹی، حالانکہ دشمن تھی، پر بیٹی بیٹھ میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ابو سفیان کو تلاش کرتے ہیں، خامد کو تلاش کرتے ہیں، امیر معاویہ کے ابا کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب لے کے جا رہی ہے، اور یہ ایک نکتہ دیتا جاؤں، علماء بھی بیٹھے ہیں، عجیب نکتہ ہے۔ جب فرعون نے جادوگر منگائے تھے نا، جادوگر، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، ہاں بھی جادو کا مظاہرہ آپ بھی کریں، اتنا انعام آپ کو جادوگروں کو دیا جائے گا، آپ کو اتنی سلطنت دی جائے گی۔ فرعون تھا، کوئی معمولی بات تھی نہیں، اس پر ایسی دہشت وحشت طاری ہو جاتی تھی دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ تو جب جادو شروع ہوا میدان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، جادوگر بھی کھڑے ہیں۔ فرعون نے کہا چلو شروع کرو بھائی، شروع کرو۔ اپنے جادوگروں سے کہا، جادوگروں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ کو دیکھا، حالانکہ جادوگر تھے، کافر تھے، مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے، فرعون کے بندے تھے، پیسہ مل رہا تھا، انعام مل رہا تھا، صرف اتنا لفظ کہہ دیا ان جادوگروں نے، اے موسیٰ علیہ السلام، پہلے تم اپنا جادو کا اثر دکھاتے ہو یا پہلے ہم دکھائیں؟ لیکن دل چاہتا ہے پہل آپ کریں، اس کے بعد ہم پہل کریں گے۔ اللہ، اس کے بعد ہم کام کریں گے۔ صرف ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، اکرام کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو یہ کہہ دیا، آپ کو اختیار ہے، ہم آپ کی عزت کے لیے، ادب کے لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنا کام شروع کریں یا ہم شروع کریں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا پہلے تم شروع کرو۔ پھر حضرت موسیٰ نے بس وہ اپنا آسا ڈالنا تھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ ہائے رب ہے، صرف ایک لفظ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادب کا، احترام کا، اکرام کا جو لفظ کہا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا تم پر جہنم حرام، جنت واجب کر دی میں نے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور ادھر نبی کے صحابہ کو بھونکتے ہو، نبی کے صحابہ کو بھونک رہے ہو، بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں بات کر رہا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ہندہ لے کے جا رہی ہیں، حضرت ابو سفیان سے کیا کہا؟ بیٹھے ہوئے تھے کہیں مجلس میں، مشرکین اکٹھے بیٹھتے تھے سارے، کہنے لگی اے ابو سفیان بات سن، یہ محمد کی بیٹی آئی ہوئی ہے، ابو جہل نے اس کے منہ پر تماچے مارے ہیں، اس کے منہ پر نشان بھی ہیں، جلدی کرو انتقام لے لو، جلدی کرو، اٹھو مت بیٹھو، فاطمہ تمہارے دروازے پہ آ کھڑی ہے، انتقام لے لو۔ ابو جہل
سے انتقام لے کر مجھے بتاؤ بھی صحیح۔ اللہ، حضرت ہندا نے یہ لفظ بھی فرمایا، اس وقت تک گھر میں نہیں آنا جب تک کہ تم ابو جہل سے انتقام نہیں چکا لو گے، آنا بھی تیرا حرام ہو۔ حضرت ابو سفیان نکلے، گھر کے دروازے پر گئے، ابو جہل نہیں بیٹھا ہوا تھا، بیت اللہ میں بیٹھا تھا۔ حضرت ابو سفیان حضرت فاطمہ کو لے کر، چھوٹی بچی ہے 6 سال 5 سال کی عمر کی، لے کر آ گئے۔ ابو جہل بیٹھے، پہلے حضرت ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل تو نے محمد کی بیٹی کے منہ پر تماچے مارے ہیں؟ جی ہاں مارے ہیں۔ تو کون ہے؟ تو تو میرے جیسا ہے نا، تو بھی تو نبی کا دشمن ہے، مارا ہے تو خوش ہو جا۔ اچھا خوش ہو جا، یہ معصوم بچی، اس کے منہ پر تو تماچے مارتا ہے؟ اچھا، تو ابو جہل کے منہ پر حضرت ابو سفیان نے زور سے تماچا مارا بنے گا۔ پہلے ہاتھ پکڑ لیے حضرت ابو سفیان نے، ابو جہل کے ہاتھ یوں پکڑ لیے، ہاتھ پکڑنے کے بعد فوراً فرمایا، یا بنتی فاطمہ، او بیٹی فاطمہ، جس طریقے سے اس ظالم نے تیرے منہ پر تماچے مارے تو بھی تماچا مار۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، جب میں نے تماچا مارا، حضرت ابو سفیان نے ابو جہل کے چہرے پر دیکھا، نشان نہیں، تماچے کے کوئی علامت نہیں۔ حضرت ابو سفیان فرمانے لگے، او ابو جہل، محمد کی بیٹی کے چہرے پر ابھی تک نشان ہے تیرے تماچے کا، لیکن محمد کی بیٹی نے جو مارا تیرے چہرے پر نشان نہیں۔ فوراً ابو سفیان نے ابو جہل کے ہاتھ پیچھے سے پکڑ لیے، سیدہ فاطمہ سے فرمایا، او فاطمہ، فاطمہ اس کے منہ پر تماچے مار، اس کے منہ پر تماچے مار۔ حضرت فاطمہ بھی مارتی رہی، پھر حضرت ابو سفیان نے چہرے پر زور سے تماچے مارے، دیکھا تو نشان تھا، فرمایا اب میں نے انتقام چکا لیا۔ اللہ، فرماؤ بیٹی جاؤ اپنے ابا سے بتا دو۔ اگر اللہ نے ابو سفیان کو ایمان نصیب کیا ہے تو علماء نے لکھا ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی برکت سے اللہ نے ایمان نصیب فرمایا۔ اللہ، حضرت ہندہ کو ایمان نصیب ہوا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی برکت سے پورے گھرانے کو، سیدنا امیر معاویہ، ان کے بھائی، پورا کا پورا خاندان ایمان میں، اسلام میں داخل ہوا۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ مانگتی ہے، بہانہ بنا تو صحیح۔ وقت نماز کا خیال کیا کرو، جلدی آ جایا کرو۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کو ابھی میں نے آگے چلانا ہے۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے اقوال، جو کچھ آپ نے فرمایا، آپ کے افعال، جو کچھ کیا، جو عمل کیا، آپ کے احوال جو آپ پر گزری بدر کے میدانوں میں، خندق کے میدانوں میں، اور پھر قریظہ کے میدانوں میں، خیبر کے میدانوں میں، تبوک کے میدانوں میں، مکہ کی زمین پر، مدینہ کی زمین پر، ہائے ہائے، معمولی باتیں نہیں، یہ سارے کے سارے احوال ہیں۔ پھر اس کے بعد سیرت ہے آپ کی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت غمی، کسی سے ملاقات، کس انداز میں، کون آتا، کیسے سلام فرماتے، آپ کس انداز میں، کس خندہ پیشانی سے جواب دیا کرتے تھے، مہمان کی کس طرح خاطر سنایا کرتے تھے، یہ ساری کی ساری سیرت ہے۔ اللہ نبی کی سیرت، اقوال، افعال، احمال پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔